یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن یعنی جس کے اندر کیا جلتا ہے؟ انسان اور پتھر جلتے ہیں۔ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جہنم کی آگ ایسی ہے۔ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، گھر کے رہنے والے ہر فرد کو بچانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخرت میں تم سے سوال ہوگا تمہارے ماتحتوں کے بارے میں، تمہارے بچوں کے، تمہاری بیوی کے، تمہارے چھوٹوں کے، تمہارے ماتحت جو بھی افراد آتے ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ تم نے ان کے دین کی فکر کیوں نہیں کی۔ آج ہمارے بچے جو کر رہے ہیں ان کو پوری آزادی اور پوری کھلی چھوٹ ہے، یہ کہہ کر کے بچے مانتے نہیں۔ ہمیں ان کے اوپر کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ ہمیں مقرر صرف اسی لیے کیا گیا کہ ہم ان کی تربیت کریں، ان پر دھیان دیں، ان کے ایک ایک لمحے کی خبر گیری کریں کہ ہمارا بچہ وقت کہاں گزار رہا ہے، ہمارے بچے کو اس وقت کہاں ہونا چاہیے تھا، کہاں ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے یا سڑکوں پر شور مچا رہا ہے، ہمارا بچہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والا ہونا چاہیے تھا، وہ گالیاں سیکھ رہا ہے، ہمارا بچہ اسلام کی اشاعت کرنے والا ہونا چاہیے تھا، وہ تو ہندوؤں کی اشاعت کر رہا ہے۔ اتنے پٹاخے ہندو نہیں چھوڑ رہے جتنے مسلمانوں کے بچے چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہمارے بچے پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، ہم خود لا کے دے رہے ہیں، اس کے لانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اور ان کے پٹاخے چھوڑنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بیٹے کتنا اچھا چھوڑا۔ یہ ہماری طرف سے بچوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے آخرت میں سوال ہوگا۔ بچے جو عمل کرتے ہیں ان کی ذمہ داری، بچے تو بچے ہیں، ان کی ذمہ داری ماں باپ پر، ان کے نگراں پر، ان کے ذمہ داروں پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس قوم کے جس مذہب کے لوگوں کے طریقوں پر چلتا ہے، آخرت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اللہ سے حفاظت کی دعا کریں، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس حفاظت کے لیے دنیا کے اندر اسباب اختیار کرنے ہیں کہ ہم وہ اسباب اختیار کریں کہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، ہمارے بچے صحیح طور پر اپنے اوقات کو گزاریں، ہمارے بچے گھر پر ہیں، گھر پر رہنے کا وقت ہے تو گھر پر ہیں یا باہر ہیں، باہر شور گل کر رہے ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، شام کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، کوئی کسی چیز کی احتیاط نہیں ہے۔ شام کے وقت میں، غروب کے وقت میں بچوں کو باہر نکلنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، خاص طور سے غروب آفتاب کے وقت، مغرب کے وقت، کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو غروب آفتاب کے وقت گھر کے اندر رکھو، باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیطان کی گہما گہمی رہتی ہے، شیطان نکلتا ہے، شیطان کے حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے پر کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بھی حالات آ جاتے ہیں، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ہوا کا اثر ہے، اور جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے لیے ہم بے احتیاطی پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہم کو اصول بتلائے ہیں، طریقے بتلائے ہیں، زندگی گزارنے کے انداز بتلائے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کس طریقے پر لے کر چلنا ہے، کس طریقے سے ہماری دنیا میں اور آخرت میں حفاظت ہو سکتی ہے، ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت میں حفاظت ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد، اللہم لک الحمد۔